السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمیں روزانہ ہر نماز کے بعد اپنے خاتمے کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ ہمارا خاتمہ بہترین ہو۔ اللہم انی اسألک حسن خاتمہ۔ تو اگر اس کے لیے دین بچانے کے لیے، اپنے اعمال بہترین کرنے کے لیے اگر ہمیں ہجرت بھی کرنی پڑے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں پوچھا جائے گا دین کتنا بچایا۔ اگر کوئی اپنی جگہ پر صحیح طرح سے مسلمان بن کر نہیں رہ سکتا تو ان کو ہجرت کرنی چاہیے، ماحول چینج کرنا چاہیے دین کی خاطر۔ دین کی خاطر ملک بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ مومن کا یہ عذر قابل قبول نہیں کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اعمال کا خاتمہ کس حال میں ہوا یہ ہمیں ہمیشہ فکر ہونی چاہیے۔ حسن حال میں موت آئے، اس حال میں اٹھایا جائے۔ مثلاً اگر کوئی شراب کی حالت میں مر گیا یا کوئی اللہ کے راستے میں دین کا علم پڑھنے جا رہا ہے، وہاں موت آ جائے گی۔ کسی کو احرام کی حالت میں موت آ گئی، کوئی طواف کر رہا تھا، کوئی عمرہ کر رہا تھا، کوئی نماز کے سجدے میں تھا، یعنی جو جس حال میں جس کو موت آئے گی قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو انسان کو خالی اسلام کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے بلکہ قربانیاں بھی مانگتی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ نظر انجام پر رکھنی چاہیے، انجام بخیر کی دعا کرنی چاہیے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنا چاہیے، مسلمان بن کے جینا چاہیے۔ تو آج اس قسم کی آیت آئے گی، ہمیں دین کو بچانا ہے، اپنا حسن خاتمہ کرنا ہے، ہماری آخرت سنور جائے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 94 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہم سب کو خطاب ہے، اٹینشن میں ہو جائیں۔ آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا
تبتغون عرض الحیات الدنیا عند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 94 سے۔ ہم سب کو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور نہ تم کہو، لمن القی الیکم السلام، اس کے لیے جو ڈالے طرف تمہارے سلامتی، یعنی جب تم سفر میں جا رہے ہو کوئی تمہیں سلام کر رہا ہے تو تحقیق کیا کرو، کیونکہ پہلے جو لوگ تھے نا مسلمان نئے نئے ہوئے تھے تو اپنے تکلیفوں اذیتوں کی وجہ سے اپنا اسلام چھپائے پھرتے تھے۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو سمجھ لو یہ مسلمان ہے، تحقیق کر لیا کرو، ایسے نہیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، مسلمانوں کو دیکھ کر اس نے سلام کیا تو صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے اسے قتل کر ڈالا اور بکریاں بطور مال غنیمت لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ
بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم نے بھی فرمایا کہ مکہ میں پہلے تم بھی اسی طرح چرواہے کی طرح اپنے ایمان کو چھپائے پھرتے تھے۔ تو آگے اس کی آ رہا ہے، لست مومنا، یہ نہ کرو کہ وہ مومن نہیں ہے، تب تغون عرض الحیات دنیا، تم چاہتے ہو سامان زندگی کا دنیا کی، یعنی تم نے اس کی بکریاں حاصل کر لی، اس بیچارے کو مار دیا اور تم دنیا کا مال چاہتے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو پاس اللہ کے غنیمتیں ہیں بہت سی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس وقت یہی کہا کہ چند بکریاں تم نے حاصل کر لی اور اللہ کے پاس تو اس سے زیادہ غنیمتیں ہیں، اگر اس نے تمہیں سلام کیا تو تم سلام کا جواب دے کر اس کو چھوڑ دیتے۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تھے تم اس سے پہلے، یعنی تم بھی پہلے اسی طرح اپنا ایمان چھپائے پھرتے تھے، مسلمان اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ فمن اللہ، تو احسان کیا اللہ نے، علیکم تم پر، فتبینوا، تو پس تحقیق کر لیا کرو۔ تو یہ آیت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، اگر کوئی ہمیں سلام کر رہا ہے تو یہ اس کو نہ سمجھیں کہ یہ اپنی خواہ میری چمچہ گیری کر رہا ہے یا ایسا کر رہا ہے، بس اگر اس نے سلام کیا تو بس۔ ان اللہ کے کان بما تعملون خبیرہ، بے شک اللہ ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا۔ اب اس کی نیت کیا تھی وہ اللہ جانے، تمہاری نیت کیا ہے اس کو اللہ خوب جاننے والا ہے۔ تم اپنی نیت صاف رکھو، جس نے سلام کیا تمہیں اسلام کی دعوت تھی، تمہیں اچھا اپنے آپ کو ظاہر کرا، بس تم ظاہری پر معاملہ کرو۔ لا یستوی القاعدون، اور نہیں برابر ہو سکتے جو بیٹھنے والے ہیں، من المومنین، مومنوں میں سے، غیر اول الدر، سوائے ضرورت والوں، معذور کے۔ یہ اس وقت جنگ کی بات کی جا رہی ہے، یعنی جہاد کرنے والوں کی فضیلت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو جہاد میں شامل ہوتے ہیں اور جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں ان کی فضیلت، جہاد کرنے والوں کی فضیلت گھر میں بیٹھنے والوں سے زیادہ ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بھی بات کہوں گی کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا، جو لوگ گھر سے باہر جاتے ہیں وہ بھی جہاد میں ہوتے ہیں، اور جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آرام سے بیٹھے ہیں یا خواہ دھکے کھا رہی ہے۔ تو جو اللہ کے راستے میں جتنی بھی کوشش کر رہا ہے اس کا اجر، اس کی فضیلت گھر بیٹھنے والے سے زیادہ ہے۔ اور جو والمجاہدون فی سبیل اللہ، جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے، باموالہم، ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسہم، اپنی جانوں کے، فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، باموالہم، ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسہم، اپنی جانوں کے، کس پر، علی القاعدین درجتاً، بیٹھنے والوں پر درجہ میں، یعنی جو گھر میں بیٹھے ہیں ان سے زیادہ ان کی فضیلت ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال جان سے جہاد کرتے ہیں۔ جہاد صرف جنگ نہیں ہے، ہر قسم کا اللہ کی رضا کے کام۔ اور یہ جب آیت نازل ہوئی تو ام مختوم کے بارے میں آتا ہے کہ جو نابینا صحابی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ میں تو جنگ میں نہیں شامل ہو سکتا، تو ان کے لیے اللہ نے آگے آ رہا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ہر ایک سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے اچھا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، اور فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر، اجراً عظیما، اجر کی بہت بڑی، درجات منہم، اور درجات ہیں اس کی طرف سے، ومغفرتاً، اور بخشش ہے، ورحمتاً، اور رحمت ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، یعنی جو اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں ہر کام کے لیے درجے ہیں، جو جس کیٹیگری کا جتنی مشقت کا کام کرے گا اللہ کے پاس اس کے بہت اجر ہے۔ تو اس کے لیے کیا خوشخبری ہے، مغفرتاً، بخشش بھی ہے، رحمت ہے، رحمت کیا ہے، جنت ہے،
اور بہت بڑا فضل غفور الرحیم ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ جو فوت کرتے ہیں انہیں فرشتے، جو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، کوئی شہید ہوتا ہے، کسی کو تکلیفیں آتی ہیں، تو یہ اس آیت کانٹیکس میں ہے۔ تو ان الذین توفاہم، جب بے شک وہ فوت کرتے ہیں، جب ان کو کوئی موت آتی ہے یا تکلیف آتی ہے، فرشتے اس کو، کوئی قرآن پڑھانے جا رہا ہے، کوئی قرآن پڑھنے جا رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ جہاد ہے، گھر سے نکل کر اللہ کی راستے میں، اس کی نیت میں یہ تھا کہ اللہ کی رضا، فوت کرتے ہیں انہیں فرشتے ظالمی، جبکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، قالوا فیم کنتم، وہ کہتے ہیں کس حال میں تھے تم، جب اگر کوئی کسی برے کام میں ہے تو فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوتے ہیں۔ ملائکہ نور سے بنے ہیں، روح لطیف ہے، ملائکہ عالم الغیب سے تعلق رکھتے ہیں، فرشتوں کے کام میں ایک کام جان نکالنا بھی ہے۔ اپنی جان پر سب سے بڑا ظلم گناہ کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، تو ہمیں اگر ہم کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے موت آ گئی تو یہ اس کا بات کا ہے کہ جب فرشتے اس کی جان نکالتے ہیں، کس روپ میں، جب وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ظلم کی معنی یہ نہیں ہے کہ کسی سے اس وقت کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا تھا، کوئی ایسی نافرمانی کا کام، ظالمی، ظلم کرنے والے اپنی نفسوں پر، قالوا فیم کنتم، تو فرشتے کہتے ہیں انہیں، فرشتے پوچھتے ہیں کس حال میں تھے تم، قالوا کنا، وہ کہتے ہیں تھے ہم، مستضعفین فی الارض، کمزور زمین میں، یعنی میں نے جو اسٹارٹنگ میں بتایا تھا، اگر ہمارا نماز پڑھنا، عبادت کرنا کسی علاقے میں، کسی شہر میں محفوظ نہیں ہے تو کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ تم ہجرت کر جاؤ، اگر کسی گھر میں تم سکون سے نماز عبادت نہیں کر سکتے تو گھر چھوڑ دو۔ مستضعف زمین، وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے، قالو، فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ، تو کیا نہیں تھی زمین اللہ کی وسیع، فتہاجروا فیہا، بس تم ہجرت کر جاتے اس میں نے اسٹارٹنگ میں یہ بتایا تھا نا، اگر ہمیں ہجرت بھی کرنی پڑے، ملک چھوڑنا پڑے دین بچانے کے لیے تو ہجرت کرنی چاہیے۔ اگر جو نہیں کرے گا، عذر پیش کرے گا، میں کیسے عبادت کرتا، میرے گھر والے، میرا میاں مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، وہ اسلام پہ نہیں تھے، تو اللہ نے کہ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَہَنَّمُ، جو کوئی مسلمان ہو کر یہ عذر پیش کرے گا، عبادت سے کنارہ کشی کرے گا، تو یہی لوگ ہیں، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے، جب بھی دین بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو یہاں ہجرت کا نہایت تاکیدی حکم مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا ان کو یہاں ظالم قرار دیا گیا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بارک اللہ فی، اسلام بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا ہے، آخر میں پوچھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔